حکومت جب سے آئی ہے اس نے صرف ایک کام بدرجہ اتم کیا، باقی کیا ہو یا نہ کیا ہو، قرضوں پہ قرضہ، قرضوں پہ قرضہ، قرضوں پہ قرضہ لیا۔ کشکول توڑنے والی گورنمنٹ، امداد کے بغیر سیلف انٹیگریٹی پاکستان کی بحال کرنے والی گورنمنٹ اپنے پہلے 5 مہینوں میں صرف قرضوں کے بوجھ چلے نظر آئی ہے، اور وہ نظر نہیں آئی ایکچولی، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عام عوام جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سب لوگ جو ہے اوبویسلی ایک اچھے طبقے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج پیٹرول کی پرائس کیا ہے اور کل وہ اس میں کتنا بھی ہائیک آ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ٹماٹر کے ریٹس، پیازوں کے ریٹ، آٹے کا ریٹ، بجلی کا ریٹ، اس سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو عوام جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی اگر پسے تھے، اس سے پچھلی میں پسے تو اب بھی پسے، تو یہ نیا پاکستان میں کوئی نئی چینج پچھلے کے حوالے سے نہیں آ سکی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں، ابتدائی 5 ماہ کے اندر جو ہے اب تک مجموعی قرضوں کی تعداد ہوگی ہے 22 خرب 40 ارب، 22 خرب اور 40 ارب کا قرضہ ہم نے لے لیا، اور ان میں سے کچھ کئی اربوں کے قرضے جو ہیں ان کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو اربوں سے لیے گئے کن شرائط پہ لیے گئے، حالانکہ یہ وہی گورنمنٹ تھی جو ہر چیز کو کہتی تھی پارلیمنٹ میں آ کے ڈیبیٹ کیا جائے، ڈسکس کیا جائے، لیکن جب چائنا سے واپس آئے، سعودی عرب سے واپس آئے، قرضے لے کر آئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ قرضے کن شرائط پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام جو ان کو پے بیک کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کو بتا چلوں، بیڈ نیوز نہیں آج میرے پاس تو گورنمنٹ کی پالیسی کو اور عوام کو لے کر منی بجٹ تیار ہو گیا ویورز، اور میں آپ کو بتاؤں کہ متوقع منی بجٹ میں بڑی گاڑیاں، فون، سگریٹ کے سلیب اور اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں جو ہیں جن کا بھی نام نہیں لیا جا رہا، ان کو مہنگی اشیاء کے سلیب میں تبدیل کر کے جو چھوٹی پرائز کی اشیاء ایسے کہ سگریٹ کم پرائز کی چیز ہے اس کو مہنگی اشیاء ڈکلیئر کر کے اس سلیب میں ڈال کے اس کی پرائز بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یا تو اکانومی کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر اکانومی پاکستان کی جو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں تھا جب یہ آئے، تو اب بیچارے قرضے لے لے کے جو ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعوے تو بڑے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، جب ہم آئیں گے تو اربوں ڈالر جو ہے وہ تو ویسے ہی باہر سے آ جائے گا، جب غیر ملکی پاکستانی اور فین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ پرائم منسٹر کو پیسے دے گے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ بنایا، پھر پرائم منسٹر نے ڈیم فنڈ بنایا، تو جو بیرون ملک کا جو ڈیم فنڈ بنایا اس میں قوم سے خطاب بھی کیا پرائم منسٹر، اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ جو ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں ان کا کوئی ٹرسٹ بحال ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کی اکنامک ویژن کے اوپر۔ جو لوکل فائنینسر ہے، لوکل بزنس مین ہے، وہ بھی کمپینز وڈرا کرتا ہوا، بزنس نہ کرتا ہوا، ڈرا ہوا خوفزدہ نظارہ، اس میں بہت کلیدی کردار جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود پیش کیا ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اٹ از ناٹ اے سیف ہیون، اٹ از اے چیٹنگ ہیون، اٹ از اے بلف ہیون، اٹ از اے کرپٹ ہیون۔ تو جب ہم اپنے ملک کی یہ پکچر پیش کرتے ہیں اور باہر جا کے جن سے ہم قرضہ لینے جا رہے ہیں، بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں، انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں، تو وہ تو 1,00,000 دفعہ سوچیں گے کہ جناب یہ ملک کرپشن کا گہوارہ ہے بقول پرائم منسٹر عمران خان کے، یہاں انویسٹمنٹ کیوں کریں۔ ابھی پرائم منسٹر گئے باہر اور انہوں نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو کی ہم آپ کو کلپ سنواتے ہیں، اس میں آبویسلی انہوں نے پاکستان کا ایک دفعہ پھر جو چہرہ ہے کرپشن کا وہ دکھایا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس انٹرویو میں کیا کہا تھا سن لیتے ہیں۔ The case in which Asif Zardari is stuck, it's about fake bank accounts where money was siphoned off from government funds into fake bank accounts and then money laundered out of the country. Now that investigation started in 2016, 2 years before we came into power. None of the cases were initiated by us. All that has happened is that the state institutions are no longer controlled by the mafia. So they are independent to work. That's all that's happened. This is the first time, and that's the major change that has taken place in Pakistan. Those people who came into power, made billions, are now suddenly, they are on, the rule of law has got to them. The state institutions are now taking action against them. زرداری مافیا گورنمنٹ، یہ ہماری پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال ہے عمران خان صاحب کے نزدیک، اور اس صورتحال میں obviously پتہ نہیں کسی کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ صورتحال ہے اور یہ ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہو۔